اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى في موضع آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. برادران اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہم تمام کے اوپر واجب و ضروری ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا اور یہی نہیں بلکہ اپنے آخری نبی، افضل نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کی بدولت آج ہمیں اللہ کا دین نصیب ہوا اور سیدھی راہ ملی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، ہمارے اس ماہانہ اجلاس میں جسے مبرز اسلامک سینٹر کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، آپ تمام احباب کا پرخلوص استقبال ہے. اعلان کے ذریعہ آج کے پروگرام کا موضوع ہم تمام کو معلوم ہے، اور وہ ہے ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ آج اسی پر انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی شرف سے نوازے. میرے بھائیوں، دعا سب لوگ کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خصوصاً اہل ایمان کا ہتھیار دعا ہے. مومنین کا ہتھیار دعا ہے. اب اگر دعا ہی قبول نہ ہو اور رد کر دی جائے، اور ہمارا یہ تصور ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو جو ہمارا ہتھیار ہے اسی سے ہم ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ تو آئیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین نے بندوں کی طرف نسبت کی ہے کہ بندے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاہلہ. سب کے بارے میں یہ یعنی بندے پوچھتے ہیں تب جواب ملتا ہے کہ نبی آپ سے یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. لیکن جہاں مسئلہ دعا کی قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہل کر دی، اس میں بندوں نے نہیں پوچھا. اللہ کہتا ہے جب بندے پوچھیں گے، جب بندے آپ سے پوچھیں گے، یہ نہیں کہ ابھی بندوں نے نہیں پوچھا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب بندے پوچھیں گے میرے بارے میں تو کیا کہنا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيب. جب مجھے پکاریں، مجھے بلائیں، مجھے ندا دیں، تو ان سے کہو میں بالکل قریب ہوں ان کے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں. ہر دعا کو، جو بھی دعا کرتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت دیکھیے، اور اللہ رب العالمین کی رحم دیکھیے، رحمت دیکھیے کہ کتنی وسیع ہے. کوئی تحدید کی، کوئی شرط لگائی، کوئی بھی شرط. دعا ہی ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے بلا شرط کے فرمایا
جب بھی دعا کرے اجیبو، جو بھی دعا کرے، جب بھی دعا کرے، جو بھی دعا کرے، اجیبو، میں قبول کرتا ہوں۔ دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا ہمیں پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ میرے بندے میری بات سنیں۔ ولیؤمنوا بی، میرے اوپر ہی ایمان رکھیں، مجھے ہی پکاریں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارے پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ مجھے نہیں پکاریں گے، مجھ سے دعا نہیں کریں گے، اعراض کریں گے، تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں وہ جائیں گے، داخل ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلا ہمیں کہ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آئیے میرے بھائیو، ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں کسی کو ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور اگر اس کے بارے میں اگر ہم شک کریں گے تو پھر ہمارا سب کا وجود ہی خطرے میں ہو جائے گا۔ قرآن پاک جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں ہمارے اس سوال کا جواب ملتا ہے جو ہر بھائی کہتا ہے دعا کرتے ہیں خالی ہاتھ، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے، دعا مانگتے ہیں نہیں ملتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ مجھے پکارو میں قبول کروں گا، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے اس میں کہ دعا انہوں نے کی اور اس کا جواب فوراً ملا، ادھر پکارا ادھر ہم نے قبول کیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے سورہ انبیاء میں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، لوگوں تم سے پہلے نوح انبیاء ہیں، نبی ہیں، پکارا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں نے اس کی دعا کو قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کیوں پکارا تھا؟ پریشانی، 950 سال تک قوم کو دعوت دی اور قوم آپ کا مذاق اڑاتی، آپ کو پریشان کرتی، تنگ آ گئے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 900 سال، 1000 سال، 50 سال کے علاوہ، قرآن میں الف سنۃ الا 50 عاما، یعنی 950 سال تک دعوت دی، پریشان ہو گئے، ہاتھ اٹھایا، رب سے دعا کی مدد کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے اس بڑے کرب سے انہیں نجات دیا۔ فرمایا نوح نے پکارا، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اسی جگہ میں آگے فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یاد کرو ایوب کو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور ہم نے کتنے رب بنائے ہوئے ہیں؟ اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فرمایا اے میرے پروردگار تکلیف بہت ہو چکی ہے، بہت ہو گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما۔ مانگا نہیں، صرف اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی صفت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کیا۔
فکشفنا ما به من ضر، اور جو بھی ان کو بیماری لاحق تھی ہم نے ان کو اس بیماری سے شفا دیا. وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے ان کے اہل و عیال ومثلہ معہ رحمتا من عندنا وذکریٰ للعابدین، ان کو اور انہی کے ذریعہ جتنے بھی ہیں سب کو ہم اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے. آگے بڑھیے. اللہ رب العالمین مچھلی والے کا تذکرہ فرماتا ہے. تصور کریں میرے بھائیوں، ایک شخص سمندر کی گہرائی میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، کوئی راستہ ہے کسی کو پکار سکتا ہے؟ کوئی اس کی بات سن سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. یاد کرو مچھلی والے نبی کو، حضرت یونس علیہ السلام، جب بغیر اپنے رب کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر بھاگنے لگے، کشتی میں سوار ہوئے دوسرے شہر جانے کے لیے، اور بیچ میں ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا. فنادى في الظلمات، کیا کہا؟ تاریکیوں میں، سارے راستے بند ہیں. فی الظلمات، نادا، پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں. مانگا نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نجات دے دے، اللہ کی بڑائی بیان کر دی، اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ بندے سے خوش ہو گیا اپنی تعریف سن کر کے. اور اللہ بندے سے چاہتا بھی یہی ہے، اس کی تعریف کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، اس کی ثنا بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے. بیان کیا تو کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ. ادھر پکارا، رب فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس سمندر کی اتاہ گہرائی سے مچھلی کے پیٹ میں بول نہیں پا رہے ہیں، ان کے احساس کو محسوس کیا ہم نے، اور ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دیا، جو پریشانی تھی اس پریشانی سے ہم نے ان کو نجات دیا. اور پھر اتنا ہی نہیں کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے. اور آگے بڑھیے. یہ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، آگے اس کا راز ملے گا. آگے بڑھیے. اللہ فرماتا ہے وزکریا، یہ بھی نبی ہے. زکریا اذ نادى ربہ، ان لوگوں نے پریشانی میں، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، غم سے نجات کے لیے دعا مانگی تھی. زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ زکریا کو تو کوئی پریشانی نہیں تھی، مصیبت نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا، بلکہ کیا فرمایا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بیٹا چاہیے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بال، سر کے بال پک چکے ہیں، سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن تب بھی سہارا نہیں ٹوٹا ہے. عموماً یہ دیکھیے کہ ایسی صورت میں بچے کی امید نہیں ہوتی ہے. بڑھاپے میں عام طور پر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فاستجبنا لہ. یہاں پہ بھی وہی لفظ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کی.
وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا۔ کیوں ہم نے دعا قبول کی ان سب کی؟ یہ مسئلہ ہے۔ دعا کے قبولیت کا راز آگے اللہ فرماتا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہم اس سے غافل ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، کیوں ہم نے ان نیک بندوں کی دعا قبول کی؟ کیونکہ یہ سب کے سب نیک کاموں میں پہل کرتے تھے، ہر نیک کام میں پہل کرتے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ہر نیک کام میں پہل کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں نیک کاموں سے بھاگتے ہیں۔ نیک کام کیا ہے؟ نیک کام کی تعریف کیا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ اللہ کے احکام سے آج ہم بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے ہیں؟ اور اس کی تفصیل آئے گی بعد میں۔ اللہ کے احکام سے آج ہم منہ موڑتے ہیں کہ نہیں منہ موڑتے ہیں؟ وہ کیا تھے؟ اللہ کا حکم آ گیا، لپک کر کے اس پہ عمل کرتے تھے، آگے بڑھ کر کے۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ زندگی گزار رہے تھے، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ان کا عمل دیکھیے۔ جو حکم آسمان سے آ رہا ہے، جبریل لے کے آ رہے ہیں، ان تک پہنچتا ہے، اس کے کرنے میں پہل کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ کسی صحابی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ منہ موڑے ہوں، آگے بڑھے، کتنی پریشانی کیوں نہ ہو۔ تب اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اعزاز بخشا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کیوں قبول کی، اس کا جواب بھی دیا۔ آج ہماری دعا کی قبول نہیں ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا، نوح نے پکارا، ان کی دعا قبول کی۔ زکریا نے پکارا، ان کی دعا قبول کی۔ مچھلی والے نبی نے یونس علیہ السلام نے پکارا، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ اور زکریا کو نرینہ اولاد چاہیے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم سے مانگا، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ ان سب کی دعا ہم نے کیوں کی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیک کاموں میں پہل کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں پہل کرتے تھے، آگے بڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ اور آج ہم پیچھے ہٹ کے حصہ لیتے ہیں، اور صرف اپنا شمار جو ہے میم سین لام میم میں کرانا چاہتے ہیں، بس کہ کسی حساب سے ہمارے اوپر کافر کا فتویٰ نہ لگے۔ چلو ہم ایک ہفتے میں 7 دن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو جمعہ کے دن چلو پیچھے جو ہے سب سے پیچھے کچھ رکعت یا نماز جمعہ کی کچھ ارکان مل جائیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، اذان ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہماری کیسے قبول کرے گا؟ تو سب سے پہلی چیز انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلی چیز یعنی نیک کام میں پہل۔ اور دوسری چیز وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں لالچ میں اور ڈر کر کے پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اس نیت سے کہ مل جائے گا، اس کے عذاب سے بچتے ہوئے، اس کی نعمتوں کے لالچ میں پکارتے ہیں، مانگتے ہیں۔
میرے بھائیوں، جب آپ کو پتا ہے، یہ ہو جائے کہ فلاں شخص کے پاس اتنے زیادہ مال ہیں اور وہ جو بھی جائے اس کو تقسیم کر رہا ہے، تو اس کو لینے کے لیے آپ دوڑ کے جائیں گے کہ نہیں دوڑ کے جائیں گے کہ سب سے پہلے ہم پہنچیں؟ میرے بھائیوں، دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اور آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا راز یہ ہے کہ ان کی دعا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور بازار میں گئے، سامان خریدنا ہے، ذہن میں آیا کہ فلاں چیز خرید لوں، فوراً یہ کہ نہیں، یہ تو اسلام میں جائز نہیں، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ڈر گئے، ڈر کے نہیں خریدا۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے۔ پہلی چیز نیک کام میں پہل کرتے تھے، دوسری چیز اللہ رب العالمین کو ڈر کر کے اور لالچ میں پکارتے تھے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں صدقہ کرنا ہے، فقیر کو دینا ہے، تو ہم چاہتے ہیں فقیر ہمارے در پہ آئے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جا کر کے اس کو اس تک پہنچائیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ آپ کا مال نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اپنا مال دیا ہے تو وہ آپ کا مال نہیں ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو دو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنفِقُونَ، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج یہی پوزیشن ہے، پریشان حال ہے، جانتے ہیں کہ ایک شخص پریشان ہے، لیکن اب یہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے ہم سے گریہ وزاری کرے، اپنی مجبوری ہمارے پاس رکھے، ہمارے سامنے رکھے، تب آپ اس کے اوپر کرم کریں گے۔ آج یہی ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وہ پہل کرتے تھے، وہ محتاجوں کو ڈھونڈتے تھے، کون محتاج ہے۔ آج اگر اس طرح سے ہمارا معاشرہ بن جائے تو پھر ہمارے معاشرے میں بھیک مانگنے والے نہیں ملیں گے، ہم نے مجبور کیا ہے ان کو۔ اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تیسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ یہ جو ہیں ہمارے بڑے ہی تضرع اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے، ڈرتے ہیں، خاکساری اور انکساری اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کرتے ہیں، غرہ کے، اکڑ کے، تکبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تین راز ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جب بھی مانگا ہم نے ان کو عطا کیا، جب پکارا ہم نے ان کے پکار کو سنا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آج ایک تو یہ ہے کہ ہماری فردی دعا جو ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فردی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور دوسری چیز اجتماعی دعا، دونوں چیزیں ہیں۔ ایک فردی دعا ہم اکیلے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک دعا ہے جو اجتماعی دعا ہے، عام مسلمانوں کے لیے عام مسلمان کرتے ہیں، وہ بھی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ شام میں اتنا ظلم ہوا، بوڑھے، بچے، عورتیں سب تہہ تیگ کر دیے گئے، مساجدوں سے، منبر و محراب سے دعائیں ہوئیں، مسلمانوں نے دعائیں کی،
کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آج میرے بھائیوں اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فردی دعا ہماری جو قبول نہیں ہوتی ہے، اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ یا تو ہماری دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا یزال العبد یستجاب، اللہ رب العالمین ہمیشہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ دعا معصیت کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی نہ ہو، رشتوں کو کاٹنے کی دعا۔ یعنی مثال کے طور پر آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دے، اس کے بیوی کو اس کے شوہر سے جدا کر دے، یہ حرام دعا ہے، معصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی انسان جو ہے اس کی دعا جو ہے کمزور نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان خود اس کا ظن اللہ رب العالمین کے ساتھ پکا ہونا چاہیے، سوء ظن نہ ہو، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ اس کو ذرہ برابر یہ شک نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری دعا قبول کرے گا، میں بہت گنہگار ہوں، قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مومن یہاں تک کہ کافر کی بھی دعا اللہ قبول کرے گا، قبول کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من رجل يدعو بدعوۃ، ما من رجل، یعنی کوئی بھی آدمی جب بھی دعا کرے، جو بھی دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بس شرط کیا ہے؟ معصیت کی دعا نہ ہو، لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم، نہ رشتے توڑنے کی اور نہ برائی کرنے کی دعا، اس کے علاوہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی دعا 3 چیزوں سے خالی نہیں جاتی ہے۔ یا تو اس کی جو دعا کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین مؤخر کر کے آخرت میں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے، یا تو مؤخر کرتا ہے، یا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اسی کے مثل کوئی پریشانی کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ یعنی کسی بھی حالت میں بندے کو گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ یقین رکھنا ہے، یہ پکا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اے لوگو اللہ سے دعا کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہماری دعا اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ یہ فردی ہیں، یہ فردی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا فی الدعاء، یعنی دعا خوب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دعا تو قبول ہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول تو کرتا ہی ہے، اور آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دعا جو ہے آپ جب مانگیں اللہ رب العالمین سے تو آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. کم نہ مانگیں، خوب زیادہ مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تمنا احدکم فلیکثر، تم میں سے جب بھی کوئی شخص اللہ رب العالمین سے مانگے، تمنا کرے تو زیادہ کرے، زیادہ کی تمنا کرے. کیوں؟ فإنہ یسأل ربہ، وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اور وہ رب کوئی اس کے پاس محدود خزانہ نہیں ہے، لا محدود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سب کو اللہ رب پوری مخلوق کی دعا قبول کر لے، سب کو جو مانگ رہا ہے سب عطا کر دے، تب بھی اس کے بادشاہت میں، اس کے ملکیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اور اس کی مثال جیسے سمندر سے پانی لیں اور کچھ فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنا بھی پانی آپ نکال لیں پھر ویسے ہی. تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی میں شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی ہے. اور دنیا میں آج جو ماحول ہے آپ دیکھیے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن سود کا کاروبار چل رہا ہے، سودی لین دین ہو رہا ہے، امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں، حرام کام لوگ کر رہے ہیں، اور غیر شرعی کاروبار مسلمان کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو وہ حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکی ہی، پاک چیز ہی قبول کرتا ہے. اور جو مومنوں کو حکم، جو رسولوں کو حکم دیا تھا وہی مومنوں کو حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے رسولوں کو؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. پھر مومنوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے لوگو حلال رزق کھاؤ. میرے بھائیو، حلال رزق یہ بڑا مسئلہ ہے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لمبے سفر میں ہے، پریشان حال ہے، غبار آلود ہے، ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، ومشربہ حرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام. لیکن اس کا کھانا جو پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی حرام کمائی کا ہے، جو کھاتا ہے غذا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے؟ تو اگر حرام کمائی ہے تو میرے بھائیوں وہ دعا قبول نہیں کرتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود، کعبۃ اللہ جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، کس چیز کا ہے؟ پتھر کا ہے.
اس کی تعمیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک اینٹ ایک پتھر اس میں حرام کمائی کا لگے. جس کی تعمیر، اس گھر کی تعمیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس میں ایک اینٹ ایک پتھر حرام کمائی کا لگے، تو پھر وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے نیک بندے کی پرورش جو ہے، مومن کی پرورش حرام کمائی سے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا رتبہ، مومن کا مرتبہ کعبے سے کہیں زیادہ ہے، جو کہ قبلہ ہے مسلمانوں کا. لیکن اس کے باوجود مومن کا رتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کعبے کا ہدم کرنا، منہدم کرنا، ڈھا دینا، یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کا خون کیا جائے. کعبے کا ہدم کرنا، اس کو گرا دینا، یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کا خون کیا جائے، خون بہایا جائے. تو میرے بھائیوں، وہ مسلمان اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، تو وہ کیسے چاہتا ہے کہ اس کی پرورش حرام کمائی سے ہو؟ تو دعا کی عدم قبولیت میں یہ حرام مال، حرام غذا، یہ بھی مانع ہے میرے بھائیوں، کہ جس سے دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے دعا میں کی قبولیت میں جلدی کرنا. آپ دعا کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جلدی مل جائے اس کا اثر. ابھی دعا کیا اور کچھ نہیں کہا، میں دعا کرتا ہوں کچھ نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، یعنی تمہاری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت تک جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ یہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ بندہ دعا کرے اور کہے کہ قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو یہ بھی کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے دعا کو معلق کرنا، کیا معلق کر دیں دعا اور کیا کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ تو چاہے تو میری دعا قبول کر، تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو مجھے موت دے دے، تو چاہے تو مجھے زندگی عطا کر. نہیں، آپ کو دعا کرنے میں یہ اختیار نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ تو ہمیں عطا کر، اے اللہ تو ہمیں عطا کر. اور اس میں دعا میں الحاح ضروری ہے. الحاح کیا ہے؟ یعنی آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز جب دعا کرتے تھے تو 3 بار کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اور جب مانگتے تھے تو 3 مرتبہ مانگتے تھے، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی. تو اس لیے الحاح ہونا چاہیے. آپ اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ تو ہمیں دے دے، اے اللہ ہمیں دے دے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. یہ یقین ہونا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دیا کہ جب بندہ اللہ سے امید کرتے ہوئے مانگتا ہے تو اس کے ہاتھ لا یردهما صفرا، صفر نہیں لوٹاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، وہ اس کو ملتا ہے، اس کو احساس ہو یا نہ ہو. تو پھر یہ مایوسی، ہمیں مایوس میرے بھائیوں نہیں ہونا چاہیے. اور جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ دعا، آپ جانتے ہیں دعا جو ہے یہ اتنی عظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کا مخ قرار دیا ہے. یہاں تک کہ دوسری روایت فرمایا الدعاء هو العبادہ،
دعا ہی عبادت ہے. اور یہ دعا میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گیا. توفیق اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات جو ہے بہت زیادہ اہم نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. میرے دعا کی قبولیت کا مجھے اتنا یہ نہیں کہ میں اس کو اہمیت دیتا ہوں. اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعا کی توفیق دے، ہم دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من رزق الدعاء فالاجابہ معہ. جو شخص دعا کر رہا ہے، جس کو دعا کی توفیق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. دعا قبول تو ہونا ہی ہونا ہے، اس میں شک نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دعا تو قبول ہی ہونا ہے، اس میں شک نہیں. دعا کرنا یہ مسئلہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے اہمیت کا حامل یہ ہے کہ دعا کیا جائے، دعا کی توفیق ملے. اب قبولیت جو ہے وہ تو پکی ہے. فرمایا جو شخص جس کو توفیق ہو گئی دعا کی تو قبولیت اس کو حاصل ہے. فالاجابہ معہ. دعا کیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو بھی کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ جس میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. جن میں سے مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، مریض کی دعا، حاجی کی دعا جب تک وہ لوٹ نہ آئے. اور اسی میں آخر میں ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کو پتہ نہ چلے. ان پانچوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے سب سے جلدی جو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا پہنچنے والی ہے، قبولیت کا شرف پانے والی ہے، وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کی جائے اس کے بھائی کے لیے. اور جانتے ہیں کہ کتنی عظیم بات ہے یہ کہ اپنے بھائی کے لیے ہم دعا کریں. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھائی کے آگے بڑھنے سے ہمارے اندر حسد پڑ جاتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی حالت سدھار دے، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو، ہمارے بھائی کو یہ عطا کر دے، ایک فرشتہ پیچھے سے کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی کے مثل عطا کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی کے مثل. اور آپ نے یہ سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی کی کے پیٹھ پیچھے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور جب فرشتہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اس کی بھی دعا اس کو بھی اسی کے مثل عطا کر، تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں بھی عطا ہو گئی، ہمیں بھی وہ چیز مل گئی. تو کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں. اور آج یہی مسئلہ ہمارے زیر بحث بنا ہوا، بھائی کے لیے دعا کرو. وہ تو ہمیں اس نے گالی دی، اس نے ہمارا یہ ہماری جائیداد ہڑپ کر لی، ہمارے بیوی کے ساتھ اس نے یہ کیا، ہمارے بچوں سے یہ کیا اس نے، اور ہم اس کے لیے دعا کریں. یہ ہے نا ماحول میں ہمارے. تو ساری بلائیں، ساری چیزیں ہیں، تو پھر ہم رحمت کی امید کیسے کریں؟ اللہ کا کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ارے پہلے میری بات مانو، میرا حکم قبول کرو تو میں تمہارا حکم قبول کروں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا. میری بات مانو میں تمہاری مانوں گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تمہارے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اور اگر ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کو لاٹھی لے کر کے مارنے کے لیے
چل دیتے ہیں. وہ لاگ آپ سے کہ بھائی غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیجئے. اچھا آج میں تجھ کو بتا دوبارہ تمہاری ہمت نہ پڑے میری طرف آنکھ اٹھانے کی. تو آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ لیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بدلہ نہ لے. اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہمارے خطا کو معاف کر دے، ہمارے بھول چوک کو معاف کر دے. تب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے لوگو درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو. یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تہمت لگائی گئی تو ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کا نان و نفقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے طرف سے کرتے تھے، خرچ برداشت کرتے تھے. تو جب آپ کو پتا چلا کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو کہا کہ ہم کھلاتے ہیں ان کو، ہم ان کو عطا کرتے ہیں اور یہ ہمارے ہی پیٹ میں خنجر گھونپتے ہیں، اس لیے اب میں جو دے رہا ہوں ان کو بند کر دے رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی درگزر کر دو. کوئی بڑی معمولی بات نہیں تھی، عزت کا مسئلہ تھا، بیٹی کی عزت کا مسئلہ تھا. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ تو جب تم معاف کرو گے، تم پسند کرو گے معافی، تو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ہمارے اندر انتقام کا جذبہ ہے. وہ ایک مارے گا ہم 4 ماریں گے، وہ ہمیں ایک بار گالی دے گا ہم اس کو کئی گالیاں دیں گے. یہ انتقام کا جذبہ ہمارے ہاں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بھی کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوں گا عرش بری پر. تو یہ بھی چیز جو آج ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے وہ یہی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو آپ اپنے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اس دعا میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور اپنے خطا کا اعتراف کرتے تھے. اب دیکھیے سید الاستغفار کیا ہے. سید الاستغفار کیا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنے طاقت اور حسب استطاعت اے اللہ میں تجھ سے ڈر رہا ہوں، تیری مرضی کے مطابق جتنا بھی میں ڈر سکتا ہوں اتنا ڈر رہا ہوں، اتنا میں عمل کر رہا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا، وابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن آج ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے، ہمارے یہاں دوسرے بھی لوگ ہیں. تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں. یہ تو ہوئی کہ وہ دعا جو ہماری قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مسجد و محراب سے بھی دعائیں ہوتی ہیں، قنوت نازلہ پڑھے جاتے ہیں. مسلمانوں پہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں، اور ہم تصور کرتے ہیں کہ نتیجہ صفر ہوتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے.
ایک مشہور تابعی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور تابعی ہیں. ایک مرتبہ آپ بصرہ کے بازار میں آپ ٹہل رہے تھے، لوگوں نے دیکھا ابراہیم بن ادہم آ گئے ہیں، جمع ہو گئے اور اپنی پریشانی رکھی. فرمایا اللہ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ہم پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہے، قبول نہیں ہو رہی ہیں. کیا جواب دیا ابراہیم بن ادہم نے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا 10 چیزوں نے تمہارے دلوں کو مار دیا ہے، مردہ کر دیا ہے. 10 چیزیں. پہلی چیز، اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، اس کی بات ماننی چاہیے لیکن نہیں مانتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں نبی سے، لیکن ان کی سنت کی اتباع نہیں کرتے ہیں. اور یہ بھی آج ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن اتباع میں پیچھے ہیں. یہ اجتماعی دعا میرے بھائیوں جو قبول نہیں ہوتی ہے، اجتماعی دعا، یہ ان کے یہ اسباب ابراہیم بن ادہم بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے کہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں. اس وقت تو تھا کہ قرآن تو پڑھتے تھے کم سے کم، آج حالت یہ ہے کہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے. ہم دیکھیں ہیں کہ ایک دن آج صبح سے لے کر کے شام ہو گئی، پورا دن ہو گیا، ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں. تو پڑھنا عمل درکنار، آج ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے. اسی طریقے سے جنت چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے، لیکن جنت کی طرف جانے والے راستے اس پہ نہیں چلتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا. اور آج ایسا ہی ہے، جنت کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں آج ہم ان طریقوں پر نہیں چلتے ہیں. پھر 5ویں چیز فرمایا کہ جہنم کو نہیں چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اس کے راستے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے جانے کی. جہنم جو ہے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے ہیں لیکن چلتے ہیں اسی راستے پر. جنت چاہتے ہیں لیکن اس کے راستے پر چلنا گوارا نہیں ہے. کتنی بڑی بات کہی ہے یہ، اتنی بڑی بات کہی ہے کہ آج 100% ہم سب اس میں ملوث ہیں. جنت کے راستے بالکل خالی سنسان پڑے ہوئے ہیں لیکن جہنم والے راستے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ جانتے ہیں ان ابلیس عدو لنا، کھلا ہوا دشمن ابلیس ہمارا ہے، لیکن بات اسی کی مانتے ہیں. فرمایا کہ ابلیس کو اپنا دشمن تو جانتے ہیں تو دشمن بھی جان کر کے اسی کے پیچھے چلتے ہیں. اور 7ویں چیز جو بتلائی، دفنوا موتاہم فلم یعتبروا، اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی ماں کو دفن کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی ایسے ہی دفن کیا جائے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے لوگوں کے عیوب، اشتغلوا بعیوب الناس، لوگوں کے عیوب ٹٹولنے میں پڑے رہتے ہیں. وَنَسَوْا عُيُوبَهُمْ، اور اپنے عیوب پر نگاہ نہیں ہے. ہمارے اندر کتنی خامی ہے اس کی نگاہ نہیں ہے، اس پر ہم
نگاہ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن لوگوں میں کیا برائی ہے، فلاں کے اندر کیا برائی ہے، اس کو ٹٹولنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں یہ چیز ہے، جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ وہ اس طرح کے بارے میں، اس کے بارے میں سنا جاتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، اس کے پیچھے پریشان ہیں، اور اپنے جو عیوب ہیں اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ وَنَسَوْا عُيُوبَهُمْ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو 9ویں چیز بتلائی وہ ہم سب کے لیے بڑی ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ہم لوگ بڑے آگے ہیں۔ جمع المال ونس الحساب، جمع المال ونس الحساب، مال تو جمع کر لیا اور جمع کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں مال جمع کرنے کی، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ اس مال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، حساب بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، جتنا کم مال ہوگا اتنا کم پوچھا جائے گا، جتنا زیادہ ہوگا اس کے بارے میں کہاں سے کمایا۔ آج تو آپ مودی حکومت کو جواب دینے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیسے جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہاں پہ تو جھوٹ بول کر کے ادھر ادھر کاغذ صحیح کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے یوم یقوم الناس لرب العالمین، یاد کرو اس دن کہ جب سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ، ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں، ہم نصیحتیں سنتے ہیں، اثر نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے اثر۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام، ائمہ اعظام ان آیتوں پر پہنچتے تھے، آگے بڑھنے کی جسارت نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی، رو دیتے تھے، آنکھیں بے پڑتی تھی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین، رب العالمین کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ ہم نے اس کو دھوکہ دے کر کے مال کمایا، ہم نے وہاں سے کمایا، ہم نے وہاں سے کمایا، لوگوں سے بچ گئے، رب العالمین سے بچ سکتے ہیں؟ تو مال جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، لیکن اس کے حساب سے غافل رہے کہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز جو بتلایا، آخری چیز، نفذ القبور وبن القصور، قبر کو بھول گئے اور بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے۔ ارے بھائی فلاں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی، ہاں اتنا بڑا اس کا محل بن گیا اور ہم تو کچھ نہیں کر پائے۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ ہمارا سارا مشن اسی میں رہتا ہے، دنیا کمانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ جب بندہ دنیا کے پیچھے پڑتا ہے اور دنیا اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اور جب یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، جب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے دنیا کی ساری نعمتیں اور مال عطا کر دے، تو پھر قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہم یہ کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جب مانگنا ہوتا ہے ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بیٹے عطا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی اچھی گاڑی عطا فرما دے، ہمیں اتنا مال و دولت عطا فرما دے، ہمیں یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین جنت میں ہمارا بڑا محل بنا دے، اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے لیے یہ عطا فرما دے، ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، اور آخرت مانگو گے تو دنیا ضرور ملے گی، اور دنیا مانگو گے صرف تو آخرت، اللہ فرماتا ہے پھر آخرت نہیں ملے گی اس کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے جو اتنی باتیں سنی ہیں، کیا ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں؟ جو 10 چیزیں بتلائی گئی ہیں، جس سے ان 10 چیزوں میں پڑھ کر کے ہم نے اپنے دلوں کو مار دیا ہے، ایمان مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے،
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ وَكَانَ وَعْدًا عَلَيْنَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر جو حق ہے اور ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہے مومنوں کی مدد، مومنوں کی دعا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم ایمان رکھیں اور اس کے اوپر اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور ایک چیز جو میں بتلا رہا ہوں، آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرو، دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا جو قبول کرنے والا ہے اس نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں، ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اور صرف معاف ہی نہیں کرے گا، صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ انہ هو الغفور الرحیم، معاف بھی کر دے گا اور اپنی رحمت کی بارش بھی کرے گا۔ موضوع بڑا وسیع ہے اور بہت لمبا ہے، لیکن ہم نے جو بات یہ تھی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، اسی پر ہم نے زیادہ زور دیا۔ نہیں تو پھر اس میں اس تعلق سے کہ دعا کے آداب، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، وہ کون سی جگہ ہیں، وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، یہ اس سے قطع نظر ہمارا زیادہ زور اور ہماری جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا ہے۔ تو ہم نے جو باتیں سنی ہیں میرے بھائیوں، اس کو ہم عمل کریں گے تب فائدہ ہوگا۔ صرف سن لیا اور ہماری جو عادت ہے عام محاضروں کی طرح کہ جس طریقے سے عام محاضروں میں ہم تشریف لاتے ہیں، ایک منورنجن ہو جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے ہم چلے جاتے ہیں، یہ نہیں۔ ہم یہ عہد کریں اور یہ سوچ کے پکا یقین کر کے جائیں کہ اب ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم دعا خوب کریں، کیونکہ آپ نے سنا اسی پروگرام میں کہ اللہ تبارک و تعالی دعا جو ہے ہماری قبول کرتا ہے، اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ اور کس کی دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے؟ کس کی دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے؟ اپنے کس بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے، جو بھی دعا کرے، اللہ کہتا ہے جو بھی دعا کرے، یہاں تک کہ اگر بے ایمان ہے وہ بھی دعا کرے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرے گا۔ مشرک ہے، توبہ کر لے اپنے شرک سے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کوئی اس میں حد نہیں ڈالی ہے، بلکہ جو بھی پکارے، جب بھی پکارے، ہم اس کی پکار کو وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے جو میں نے بتلایا ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اس حال میں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ ہم نے وہ تین چیزیں بھی بتلائیں، وہ تین چیزیں ہم نے بتلائیں کہ جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بیان کی۔ نوح نے پکارا، ان کی دعا ہم نے قبول کی۔ ایوب نے پکارا، ان کی دعا ہم نے قبول کی۔ مچھلی والے نبی نے یونس علیہ السلام نے پکارا، ان کی دعا ہم نے قبول کی۔ زکریا نے پکارا، ان کی دعا ہم نے قبول کی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ تین چیزیں بتلائی تھیں کہ انہوں نے پکارا، ہم نے قبول کیا۔ اب ہم بھی میرے بھائیوں، اگر ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم پکاریں اللہ ہمیں اگر یہ دعا کو قبول فرمائے، یہ تین چیزیں ہم اپنے اس پہ ہم عمل کرنے والا بن جائیں، اس پر ہم اس کے عامل بن جائیں۔ تین چیزیں جو ہم نے بتلائی تھی، جو رموز ہیں، جو باریکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ کیا چیز تھی، تین چیزیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی دعائیں، انہوں نے پکارا، اللہ ان کی دعا کو قبول فرمایا۔
تو یہ چیزیں میرے بھائیوں، یہ ایک ہی آیت کریمہ، آپ سورہ انبیاء کی یہ آیتیں آپ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بڑی ہی عظیم عبرت ہے میرے بھائیوں اس میں. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہوں نے یہ مانگا ہم نے ان کی دعا قبول کی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. یہ تین چیزیں، یعنی نیکیوں میں پہل، اور دوسری چیز کہ جو دعا کرتے تھے ڈرتے ہوئے اور اس یقین کے ساتھ کہ نعمت کے لالچ میں، اس کی جنت کے لالچ میں، اور وکانوا لنا خاشعین، مجھ سے ڈرنے والے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ پکارنے والے تھے. میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے اور میں اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.